بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. So انشاءاللہ تعالی دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو میں لنک شیئر کرتی ہوں میٹنگ جوائن کرنے کا، وہ صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ میں شیئر کرتی ہوں، ورنہ لنک ایک ہی ہوتا ہے ہر دن. تو دیر از نو ڈفرینس. تو جب اگر آپ مطلب پرانی لنک کو بھی کلک کرو گے تو بھی میٹنگ میں آپ آ جاؤ گے. سو اس لنک کا ویٹ نہ کریں آپ کبھی بھی. وہ میں بس ایک ریمائنڈر ہوتا ہے تو اس لیے میں ڈال دیتی ہوں کہ چلو اس سے آپ کو ٹائم کا خیال آ جائے گا. دوسری چیز یہ کہ آج ختم ہم اسی ٹائم پہ کریں گے 6:30 پہ. کلاس تھوڑی چھوٹی ہوگی لیکن آئی ہیڈ ٹو اسٹارٹ لیٹ. انشاءاللہ تعالی بس اب شروع کر لیتے ہیں. تو سورہ زمر میں انشاءاللہ تھوڑی سی تلاوت کر کے تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اب یہ جو بات ہے نا، یہ دماغ میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں، یہ اللہ تک ہمارا میسج پہنچا دیں، اللہ تک ہماری دعاؤں کو پہنچا دیں. مطلب وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے، یہ جو بت ہیں ہمارے. ہماری سوسائٹی میں بھی آج کل یہی ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جو مزاروں پہ ہم جا رہے ہیں، یا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یا جو پیر فقیر، کہ وہ کوئی رب ہے. رب تو سب مانتے ہیں کہ ایک اوپر ہی اللہ تعالیٰ ایک رب ہے، بٹ وہ کہتے ہیں جی یہ ذریعہ ہیں ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی یہ جو انہوں نے باتیں بنا لی ہیں نا کہ یہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. زبردست ہے کا مطلب ہی کہ وہ طاقت رکھتا ہے ہمیں سزا دینے کی، وہ طاقت رکھتا ہے مطلب کوئی بھی چیز کرنے کی، مگر ساتھ میں درگزر کرنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ ایک صفت ہے درگزر کرنے والے کی، اسی لیے میں اور آپ ابھی یہاں کھڑے ہیں. ورنہ جس طرح کی غلطیاں اور خرابیاں ہم سے ہوتی ہیں ایوری ڈے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہمیں پکڑنے لگا، سزا دینے لگتا، تو میں اور آپ تو بچتے ہی نہ. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، وہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ فریال، سوری ٹو ڈسٹرب یو. ہم نے سورہ صاد سے نہیں شروع کرنا تھا آج؟ کلاس کے شروع میں پوچھا تھا کہ نو پرسنٹ سے تفسیر 7 تک میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا.
I can نہیں start. کیا تھا کیونکہ ہم نے اینڈ اس پہ تم نے اسی دعا پہ کیا تھا جو تم نارملی کرتی ہوتی ہو نا. سورہ صافات پہ اس کا مطلب ہے ہم نے اینڈ کیا ہے. یس Okay. صفات پہ سوری. Let me go back. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرن. وہ اس لیے میں کلاس کے پہلے شروع میں پوچھا کہ او میرے اچھا پاس میں اس وقت لیٹ آئی تھی. I'm sorry. ٹھیک ہے میں خود انشاءاللہ. کنفیوز تھی لیکن میں نے کہا شاید مجھے غلط یاد ہو. نہیں because I didn't have my تفسیر میں کسی اور جگہ سے کر رہی ہوں کلاس اس لیے مجھے پتا نہیں تھا. Anyways اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سورہ صاد سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. صدق اللہ العظیم. صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. یعنی کہ وہ لوگ یہ کیا کہتے تھے، یہ اس وقت جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، یہ جب سورہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین بھی یہی کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی قومیں بھی یہی کہتی تھیں. تو بس تم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اس سے اندازہ یہ لگا لو کہ جو ان کے ساتھ ہوا پھر تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں ہوگا. جو انہوں نے کیا اگر تم بھی وہی کرے، اور یہ this goes for us as well. اگر ہم بھی وہی کریں گے جو ان لوگوں نے کیا تو پھر ہمارا انجام وہ کیوں نہیں ہوگا جو ان کا انجام ہوا تھا. اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے. سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہوتا ہے، ایک ہی سزا ایک ہی ہے ہر جرم کی، وہ چاہے کوئی بھی کرے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یعنی کہ اگر یہ تمام چیزیں ان کے کسی کنٹرول میں ہیں تو کر کے دیکھیں، مطلب رسی لے کے چڑھ جائیں اوپر، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا، یعنی یہ گروپس میں سے ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے وہ جتھے وہ تھے. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. عقوبت مینس کہ جو فیصلہ تھا، جو اینڈ ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ آلریڈی اینڈ کا کیا ہوا تھا وہ ان پر ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. یہ دھماکہ کون سا ہے؟ جو قیامت جب آئے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ جلدی سے دے دے. یعنی قیامت آنے سے پہلے ہی تو چکا دے. جسے وہ لوگ کہتے تھے نا کہ رسول اللہ کے پاس جا کے کہ جو تم عذاب کی بات کرتے ہو، قیامت کی بات کرتے ہو، اس کو لے آؤ، وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اے نبی صبر کر ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. اب یہ واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا جو گھر تھا، آپ امیجن کر لیں کہ وہ بادشاہ تھے، اور ان کا جو محل تھا اس کے اوپر لوگوں نے، کوئی 2 لوگ تھے جو باہر سے پتہ نہیں جو بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کیا چیزیں یوز کر آ کے اوپر تک چڑھ گئے، اور ان کے جہاں پر ان کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک پہنچ گئے. 2 لوگ کہتے وہی ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک آزمائش تھی، اور یہ فرشتے تھے جو لوگوں کی شکل میں آئے تھے.
جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، یعنی ہم دو لوگ ہیں جن کے درمیان ایک پرابلم ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی کہ 99 شیپ ہیں. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. یعنی کہ ایک بھائی ہے، اس کے پاس 99 شیپ ہے، اور ایک بھائی ہے، اس کے پاس ایک ہے. تو وہ جو ایک والا ہے وہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ 99 جس کی جو میرا بھائی ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، اور یہ مجھ پہ پریشر ڈال رہا ہے، مجھ پہ زور ڈال رہا ہے یہ کہ میں یہ بات مان لوں اس کی. داؤد نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. یہاں پر آئی تھنک کہ سجدہ ہونا چاہیے. جی یہاں پر سجدہ ہے، سجدہ کر لیتے ہیں پہلے. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. اب جو پیچھے ایک کہانی بھی اس کے پیچھے زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ نہیں جاتی، کیونکہ بائبل وغیرہ میں اس کے بارے میں ڈفرینٹ آتا ہے، اور کچھ تفاسیر میں اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد جو تھے شاید ان کو کوئی خاتون جو ہیں وہ پسند آ گئی تھی جو مطلب کسی اور کی. اب اس کے پیچھے چونکہ 100% وہ نہیں ہے تو اس میں صرف ذکر کر رہی ہوں کہ جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نفس کی پیروی نہ کر، تو اس سے ریلیٹ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ he wanted to marry somebody، اور وہ کسی اور کی وائف تھیں، تو شاید چونکہ یہ پوزیشن ان کی ایسی تھی تو اس سے لگا کہ وہ اس بندے پہ پریشر ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دیں اور یہ ان سے شادی کر لے. لیکن آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. تو یہ صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ اگر کسی نے ذکر سنا ہوا ہو یا کوئی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ بات پیچھے سے اس سے ریلیٹ کر کے کہی جاتی ہے. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ فاجر کون سا ہوتا ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. حضرت سلیمان جو تھے وہ اپنی پوری جو ان کی بٹالین آپ کہہ لو، جو پوری فوج تھی اس کا معائنہ کیا کرتے تھے، تو ایک دن اسی طرح آپ معائنہ کر رہے تھے اپنے گھوڑوں کا. تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے وہ ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. یعنی کہ ہوا بھی حضرت سلیمان کی تابع تھی، جس طرح جانور اور پرندر. یہ جو اگین جو پیچھے ذکر آیا ہے کہ ایک جسد یعنی ایک بدن، ایک انسانی جسم لا کے کرسی پر ڈال دیا تھا، اور وہ بیسیکلی اس کے بارے میں بھی ڈفرینٹ روایات ملتی ہیں. اگین میں یہ بتاؤں کہ اس چیز پہ بھی ہمارا فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس جس چیز پہ وہ یہ کہ ہم نے اپنے لیے کیا میسج لینا ہے، تو وہ ان باتوں پہ، ان آیتوں پہ میں فوکس اس پہ کرتی ہوں.
اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور. جو جن تھے وہ بھی آپ کے تابع تھے کہ وہ پانی کے اندر تک اترتے تھے، وہاں سے موتی اور جو بھی نیچے کی چیزیں وہ لے کے آتے تھے، اور جو مطلب بڑی بڑی بلڈنگز بنانا اور جو بھی کام کرنا تھا وہ سارے جنات جو تھے آپ کے تابع تھے. اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارا تقرب تھا اور تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. حضرت یہ ایوب کا ہمیں پتہ ہے کہ جو ان کو ایک بیماری ایسی ہو گئی تھی کہ ان کو جسم پہ جیسے کیڑے پڑ گئے تھے بیسیکلی، کیا تو مطلب بہت تکلیف اور کافی عرصے ایسے رہی، مگر آپ نے ہمیشہ بہت صبر سے کام لیا. پھر ان کا یہ جو علاج کا یہ ذکر اس میں وہ آ رہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ یہ پانی جو زمین سے نکلے اس سے اپنے آپ کو دھوئیں بھی، نہائیں بھی اور پانی پئیں بھی. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو بیسیکلی یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی تکلیف سے گزارتا ہے انسان کو، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد انسان پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو اب کہہ لو ایک تو اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو ایک آپ کہہ لو کہ جو خواہش ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جو انسان جینونلی اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن بنانا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان مع العسر یسرا، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان مع العسر یسرا، کہ سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ سختی ہے اور پھر آسانی ہے. نو، ہی سیڈ ان مع العسر یسرا، مع مین ساتھ. تو جس وقت ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی ہوئی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس مشکل کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی آسانی بھی دی ہوتی ہے. یہ ایمان ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں خود یہ کہہ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا اس میں شک کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. اب اس میں وہ کہتے ہیں یہ کہ حضرت ایوب کی جو بیوی تھی انہوں نے بہت ان کا ساتھ دیا، ان کی بیماری میں بھی ان کا خیال رکھتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بیمار تھے حضرت ایوب تو وہ چڑچڑے ہو گئے تھے. تو انہوں نے کوئی کسی بیوی کی بات پہ کوئی ان کو وہ غصہ آیا کیا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں تجھے مطلب میں چھڑی سے یا کسی چیز سے مطلب مارنے کے اوپر بات ہوئی. تو بلد اب وہ جب طبیعت ٹھیک ہو گئی، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط قسم کھا لی، تب ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تنکوں کا ایک مٹھ لے لو، مطلب بجائے اس کے کہ وہ 100 کوڑے مارنے کی دعا تھی، مطلب قسم کھائی تھی، کیا انہوں نے کہا کہ اتنے مطلب تنکے لے کے ایک وہ بنا لو اور اس سے بس ایک دفعہ اس کو ہاتھ لگا دو تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. یعنی یہ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، تو یہ تمام کے تمام جو تھے اللہ والے، مطلب مینس کہ ان کا اللہ سے تعلق بہت اسٹرانگ تھا اور ان کی جو ہر وقت ان کے دل میں آخرت کی یاد رہتی تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہوتا ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ یعنی فروٹس اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. ہمسن کا مطلب یہ ہے کہ جو انہی کی ایج کی ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیے جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا. یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ. یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو کا اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. اور ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسنے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو.
کیسی بری ہے یہ جائے قرار. یعنی بیسیکلی جو دنیا میں کسی دوسرے معبود کو فالو کرتے تھے تو فالوورز اور جن کو فالو کیا جاتا ہے دونوں کے دونوں جہنم میں ڈالے جائیں گے. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. یعنی جن لوگوں کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ بیکورڈ ہیں. دین پہ چلنے والوں کو اکثر کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو بیکورڈ ہیں تو کچھ پتہ نہیں, تو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. یہ جو جن کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ لوگ کہیں گے یہ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. یعنی اہل دوزخ آپس میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں, کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر غالب, آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں, زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا. مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے تو نکل جا, تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا. اب یہ شیطان وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ سب کو بہکا کر رہے گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. تب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ان خالص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہم شیطان جن پہ اثر انداز ہو جائے گا ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر ہم شیطان کے چیلوں میں شامل ہوں گے تو اینڈ رزلٹ وہی ہوگا جس کا بھی پیچھے ذکر آ گیا. اگر ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جن کو خالص کر لے اپنے لیے, تو پھر ہمارا وہ انجام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا. یہ ہماری سورہ 7 جو ہے یہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ ہم سورہ زمر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ میں مجھے بتا دیجیے گا جہاں پر میری کوئی غلطی ہوں کہ میں اس وقت آئی ایم ڈوئنگ اٹ فرام مائی فون سو آئی مائٹ میک اے مسٹیک آئی ڈونٹ نو اس میں. اوکے جی سورہ زمر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. برگزیدہ مینس کہ اپنے لیے فکس کر لیتا, اپنے لیے چوز کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے.
اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ شکر کا اپوزٹ از کفر۔ ہم تو کفر کو صرف اسی لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ جی وہ کافر ہے تو وہ کافر ہے جو اسلام نہیں لائے ہوتے، لیکن کفر کا بیسک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو جب آپ شکر نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کا، تو دیٹ مینس کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اور شکر میں پہلے بھی شاید کہہ چکی ہوں کہ شکر کرنا صرف منہ سے نہیں ہے کہ الحمدللہ، شکر ہمارے ایکشنز سے شو ہونا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے وقت سوچوں، میں اپنے یہ ہاتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں ان کا کیا شکر میں ادا کرتی ہوں؟ کیا ان کا شکر ادا کرنا ایک تو منہ سے کرنا ہے الحمدللہ، دوسرا شکر ادا کرنا یہ کہ میں یہ ہاتھ کسی ایسی چیز میں تو نہیں استعمال کر رہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، مطلب اس سے میں کوئی ایسی چیز لکھ تو نہیں رہی جو گناہ والی بات ہو، اس سے میں کسی کی طرف انگلی اٹھا کے بات تو غلط نہیں کر رہی کہ جو گناہ ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، ہماری باڈی، ہمارے ایکشنز، ان تمام چیزوں سے ہمیں شکر کرنا ہے، صرف منہ سے شکر نہیں کرنا۔ اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تم دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی ان سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ اچھا، میں نے بریک نہیں دی ہے نماز کی کیونکہ ویسی کلاس دیر سے شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اور آئی ہوپ کہ اس کے بعد آپ کے پاس انشاءاللہ ضرور ٹائم ہوگا عصر کی نماز پڑھنے کا۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو، اصل دیوالیے تو وہی ہیں، دیوالیہ ہونا بینکرپٹ ہو جانا، اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ بینکرپٹ کس طرح ہوتا ہے دنیا میں؟ وہی نا کہ انسان کے جب پیسے سارے چلے جاتے ہیں اور اب بینکرپٹ ہو گیا اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آخرت میں دیوالیہ ان کا ہوگا، وہ بینکرپٹ۔ آپ نے اپنے بینک میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا اکاؤنٹ ہے جس میں ہم نے اپنی گڈ ڈیڈز، اپنے جو نیک امال تھے وہ بھیجنے تھے، ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالا، یا ہم نیک امال کرتے تھے، ساتھ میں ہم کفر کرتے تھے، ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ساتھ میں ہم غیبت کرتے تھے، ساتھ میں ہم ان اچھائیوں کا پورا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لے کے نا سب کو بتاتے تھے کہ میں نے تو یہ اچھا ہے، صحیح نہیں کہ ہم نیکیاں کر کے اس کو ضائع کر دیتے تھے۔ یا پھر ایسا تھا کہ ہم نے اپنے اہل و عیال جو ہماری فیملی ہے ان کو ہم نے ترغیب نہیں دلائی، ان کو ہم نے نہیں کہا کہ وہ بھی نیک کام کریں، یا اچھائی کی طرف ان کو نہیں بلایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے تو وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جن کا نقصان ہو گیا، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو۔
جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اے نبی، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں، مطلب پانی کی ڈفرینٹ فارمز، لیکس ہو گئیں، پونڈز ہو گئے، ریورز، اوشنز کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں۔ پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اگر کبھی امیجن کریں ہم، پانی کی سورس تو اوپر سے ایک ہی آ رہی ہیں، پھر وہ کچھ کے اوشن کا پانی ہو گیا، سی ہو گئی، پھر آپ کے لیکس ہو گئی، تمام چیزیں۔ پھر آپ اپنے گھر میں اپنے بیک یارڈ میں دیکھ لیں کہ پانی ایک ہی اس سے ہوز سے آپ پانی دے رہے ہیں، زمین وہی ہے، اس میں آپ نے ڈفرینٹ بیجیں لگا دی۔ اب بیج دیکھنے میں بظاہر آپ کو شاید شکل بھی ان بیجوں کی ایک جیسی لگے، پانی وہی جا رہا ہے اندر، لیکن اس میں سے مختلف قسم کی چیزیں اگ رہی ہیں زمین میں سے، مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پھل نکل رہے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول نکل رہے ہیں، درخت نکل رہے ہیں۔ مطلب پانی وہی ہے، زمین کی مٹی وہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا ڈفرینٹ قسم کی چیزیں نکال رہے ہیں۔ مجھے آپ کو ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی ہو گیا کہ آف کورس جی میں نے یہاں پر سیب کی بیج ڈالی تھی تو سیب ہی نکلے گا نا، یہاں میں نے چیریز کی ڈالی تھی تو چیری نکلے گی، یہاں پر میری گولڈ لگایا، آف کورس ہمیں اب نالج آ گئی، لیکن صرف بیٹھ کے اس پہ سوچیں مطلب کیسے پاسبل ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، کہ وہ ایک بیج ہے، اس کے اندر سے کیسے وہ گرو کر کر کے پورا درخت، اتنے بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو غور کرنے کی باتیں ہیں، اس پہ غور کرنا ہے ہمیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ان باتوں پہ، ان آیات اللہ کی پہ جب آپ غور کرتے ہو تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں نا، قرآن میں ریپیٹ ہو کے آیات آتی ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ بتائے، قرآن یہ میں اور آپ سب نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ دل انسان کا، جو آپ دیکھیں گے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ واقعی قرآن کو سن کے، پڑھ کے، پہلی دفعہ ہی سن کے ان کے دل ایسے نرم ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل جھک جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ایک کے بعد ایک بار بار قرآن سے گزرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ ان کے اندر چینج نہیں دیکھو گے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ البتہ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ ٹیڑھ نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اس میں کجی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں ایسی بات نہیں رکھی کہ جو جو سمجھ نہ آئے۔ اب اس میں وہی بات میرے اور آپ کے لیے ایک میسج اس کے اندر یہ ہے کہ جب پھر کہتے ہیں نا کہ قرآن تو ایسا ہے کہ مطلب کوئی بھی انسان نا اس کو سمجھ نہیں سکتا، مطلب ہمیں ضرور جو ہے نا، اس میں تو بہت مشکل باتیں ہیں، مشکل چیزیں ہیں، اس میں سمجھنا ہمارے لیے اٹس ناٹ پاسبل۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، مطلب اس کی مین احکامات والی جو آیات ہیں، دے آر ریئلی ریئلی کلیئر۔
صرف جو کچھ کہہ لیں کہ فقہی مسئلے ہیں جن میں آپ کہہ لو کہ جو جس میں ہمیں سنت کا سہارا لینا ہے یا ہمیں علماء سے اپنے پوچھنا ہے، وہ ہیں کچھ چیزیں، لیکن وہ باتیں جو ریگولر باتیں تمام بہت کلیئر ہیں اس کے اندر۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے، میننگ کہ ایک انسان وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں بہت سارے آقا، بہت سارے لوگ ہیں جو اسے اپنی طرف یعنی بلا رہے ہیں، یعنی وہ غلام ہے بہت سارے آقاؤں کا، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی ایک شخص وہ ہے جس کے بہت سارے ماسٹرز ہیں اور ایک وہ ہے جس کا ایک ہی ماسٹر ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کامن سینس ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیٹس سے کہ وہ ورک پلیس پہ آپ کے کوئی 10 مینیجرز ہیں، ایک مینیجر ایک چیز کہہ رہا ہے، دوسرا دوسری چیز کہہ رہا ہے، تیسرا تیسری چیز کہہ رہا ہے، آپ پاگل ہو جاؤ گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کس وقت کیا کرنا ہے۔ اور ایک انسان ہے، اس کے اوپر ایک ہی مینیجر ہے، اس کی لائف زیادہ ایزی ہے۔ تو مثال سے مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو معبود بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو یا دوسری ڈیٹیز کو یا دوسرے بتوں کو، ان کی زندگی زیادہ مشکل ہے۔ آپ کو اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس پیر فقیر کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے۔ اگر ایک سمپل ہم کوشش کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، ایک رب ہمارا، ایک ہمارا آقا، تو زندگی will become easier۔ یہ صرف ایک فالس ہمارا خیال ہے کہ جب ہم دین پہ چلنا شروع کرتے ہیں یا دین پہ چلنے کی کوشش کریں تو لائف تو بالکل ہی بس ختم ہو کے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط تھنکنگ ہے۔ لائف ایزی ہو جاتی ہے۔ آپ کی فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک رکھنا ہے، اور پھر باقی چیزیں رب خود سنبھال لیتا ہے۔ اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اب جب اتنی کلیئر آیت، یہ جیسے انکا میتون وانہم میتون، یہ کلیئر آیت آ گئی ہے کہ ربی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی، اس کے باوجود بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی، تو پھر اس کا مطلب انہوں نے قرآن کلیئرلی نہیں پڑھا۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا کہ ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کہو اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے لیے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روحیں چلی جاتی ہیں اوپر، اور پھر ہماری روحیں واپس بھیجی جاتی ہیں جب ہم اٹھتے ہیں۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے تو اسے روک لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو نیند میں سوتے ہوئے ان کو موت آ گئی، تو کچھ روحیں جو اوپر جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو واپس نہیں بھیجتا،
وہ پھر دنیا میں وہ دنیا میں نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہ جاتی ہیں۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ کہو شفاعت ساری کی ساری یعنی انٹرسیشن جو ہے نا، جو انٹرسیڈ کرے گا آپ کے بیہاف پہ، انٹرسیشن صرف اللہ کے لیے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک وہی ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے بتوں کا ذکر کرو تو خوش ہوتے ہیں، جب کہا جائے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو تو ان کو مشکل پڑ جاتی ہے۔ کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ قل یا عبادی، کہہ دیجئے یا عبادی الذین، میرے ان بندوں سے اسرفو جنہوں نے جو حد سے گزرے، جنہوں نے اسراف کیا، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ پارٹ آف دی آیا، یہ جو آیا نمبر 53 ہے نا، اس کی یہ آپ یاد کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا نہیں، تقنطوا تم نا امید ہو، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے۔ میں اور آپ، ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو میں اور آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کفر کرتے ہیں۔ اب جیسے شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو جہنم کی سزا ملنی ہے۔ میں اور آپ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکتے ہیں، ہم اور اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انا بے شک اللہ یغفر الذنوب، وہ معاف کر دے گا گناہ جمیعاً سب کے سب، انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہ جو ہے کیا ہے، وہ غفور اور رحیم یعنی کہ معاف کر دینے والا اور رحیم رحمت کرنے والا۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یعنی بعد میں آپ افسوس کر کے نہ رہ جائیں، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔
آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، یعنی ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا۔ ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کیا اے جاہلوں تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں اس سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ یہ سورہ جو ملک ہے اس میں بھی یہی چیز آتی ہے، اسی طرح کی آیات ہیں۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا جب دوزخ کے پاس لوگوں کو لے کے جایا جائے گا پھر دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے، اٹ شوز کہ ان کو وہاں انتظار کرنا ہوگا اور وہ دروازے پھر کھولے جائیں گے۔ جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے کہ انسان بس اندر داخل ہو جائے، تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ وہیں کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ نمبر غافر۔ غافر جو ہے اس کا دوسرا جو نام ہے وہ I think اسی کو کہتے ہیں حامیم سجدہ، تو یہاں پر میرے پاس غافر نام ہے اس کا۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ غافر الذنبی،
گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز بتائی ہیں، معاف کرنے دینے میں بھی مطلب ہی تمام گناہ اگر ہم سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سب گناہ ہمارے معاف کر دی جائیں گے اور توبہ قبول کر لی جائے گی۔ سخت سزا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نافرمانوں کے لیے سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت میں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ دراصل جہنم میں جانے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے کہ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرنے لگتے تھے۔ یعنی جب ہم کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آتا۔ کفر میننگ کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں یا منہ سے مذاقاً بات کر لیں اور سب سمجھیں کہ جی مذاق، مطلب کفر کی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت ہمارے اوپر بہت اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوتا ہے، شدید غصہ، غضبناک ہوتا ہے، اور اس وقت اگر ہم فوراً معافی نہ مانگ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہم پر اس وقت آ سکتا ہے۔ عذاب سے مرادی کی سزا کسی بھی طور پہ، اب وہ کمپلیٹلی وائپ آف کرنے والا عذاب تو اب نہیں آئے گا، صرف قیامت آئے گی۔ لہٰذا تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندگی، کیا ایک دفعہ جب روحیں ہماری بنائی گئی اور اس کے بعد ہمیں مطلب موت دے دی گئی، پھر ہمیں دوبارہ زندگی دی گئی اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں، اور پھر ہمیں دوبارہ موت دی جائے گی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کا میسج میں چیک کر دی، سورہ مومن، ہاں سورہ مومن ہے، اور یہ حامیم سجدہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ حامیم سجدہ جو ہے ابھی کچھ صورتیں آئیں گی جو اسی طرح شروع ہوں گی، تو دس از ون آف دیم۔ اچھا افشا، اگر آپ کے پاس ہے تفسیر سامنے تو آپ پڑھ سکتی ہیں اگر سامنے ہے، ادروائز آپ کنٹینیو جی فریال ہے میرے سامنے ہے، بالکل کنٹینیو کر لیجیے گا۔ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے۔ اچھا نہیں، یہ اس کے آگے سے پڑھو گے آپ، آیا نمبر 12 سے پڑھیے، آیا نمبر 12، یہ حالت جس میں تم
ہم نے یہی میں تمہارے ساتھ ہی پڑھی ہوں، تم نے یہیں سے بھی رکا ہے تم یہ نے. حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. اب کنٹینیو کریں آپ. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. وہ دن جبکہ یہاں پر سب جو لوگ روح نازل کر دیتا ہے یعنی حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ جو بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کو حضرت جبریل کو ایک قرآن میں روح الامین یعنی روح کے نام سے بھی بلایا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہی اسی انسان پر، یعنی کہ جیسے رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ ان پہ کیوں آ گیا قرآن، ان پہ کیوں اترا، ہم میں سے کسی انسان پہ کیوں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. جی. وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد القہار کی. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی، ڈرا دو ان لوگوں کو جو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ کیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا کے رکھے ہیں. ہاں اور ایک اللہ سیکنڈ. ٹھیک تو نگاہوں کی چوری کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو ہم آنکھوں کے اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، کسی دوسرے کی برائی کر دیتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے اب منہ کھول کے تو بول نہیں سکتے کسی کے بارے میں، تو ایسی آنکھیں ایک دوسرے کو دکھا کے کسی کی طرف، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نوٹ کرا ہے. ایک آنکھوں کی چوری یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا. کوئی اگر غلط چیز آپ دیکھ رہے ہو تو آپ دنیا سے چھپ کے تو شاید دیکھ لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو بیسیکلی یہ اگین ایک ریمائنڈر ہے، میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے. بعض دفعہ ہم زبان سے کچھ نہ بولتے ہوئے بھی جب ہمارے چہرے کا ایکسپریشن یا ہماری آنکھیں جو بول رہی ہوتی ہیں نا، اس وقت بھی مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے مجھے، اور یہ سب کچھ بھی لکھا جا رہا ہے میرے کھاتے میں. جی. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کے گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو ضرور ہی آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ایسے کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن
قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فقاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویا اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک۔ یہ اور پہلے بھی آیا تھا، سوری، یہ پہلے بھی آیا تھا نا کہ حمان جو تھا آپ کا ایک وزیر تھا، اس کا فرعون کا ایک وزیر تھا، اور اس نے کہا کہ میرے لیے سیڑھی بناؤ کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ تب یہ دوبارہ یہ اب ڈفرینٹ اینگل سے اب ڈفرینٹ لفظوں کے ساتھ یہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ جی، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ان کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم لوگ اسے یاد کرو گے۔ اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے ان کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب میں پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہچاننے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اسوالے اور بدکار برابر ٹھہریں۔
مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو پکارو تم اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، اور پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں. یہ کتاب یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا محقق کر دے گا. ان سے کہا جائے کہ وہ جو آخرت میں جب سب جائیں گے تو اس وقت وہاں پر مطلب بیسیکلی جیسے پہلے بھی آ چکے نا، کوئی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. تو جن بتوں کو یہ پوچھتے تھے وہ بت آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں اور آپ اس دنیا میں اگر کسی انسان کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ رہے ہیں تو وہاں پر وہ انسان ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. تو ہمیں دنیا میں سوچنا ہے اپنا، جس طرح ہم جب انسان کوئی بزنس کرتا ہے یا کوئی بھی کام تو اپنا فائدہ پہلے سوچتا ہے نا کہ اس میں مجھے پروفٹ کتنا ہوگا. تو ہمیں اپنا فائدہ یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے آخرت کے لیے بہتر کیا ہے. کوئی بھی کام میں کرنے جا رہی ہوں تو اس سے میرے آخرت پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمیشہ ہمیشہ ہم نے اس پہ نظر رکھنی ہے اور تب اپنا کوئی کام کرنا ہے، اور اسی سے ہمیں پھر ہیلپ ملے گی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ. جی ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اسی پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. پس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری طرف ہی ہے. اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے،
اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ جزاک اللہ خیرن، آگے میں کنٹینیو کر لیتی ہوں انشاءاللہ۔ جی سورہ فصلت، اس کا بھی آئی تھنک کچھ قرآن میں آپ کو ڈفرینٹ نام ملے گا، اس تک میرے دماغ میں نہیں ہے، لیکن دس از سورہ فصلت۔ یہ بھی میرے پاس حامیم، حامیم سجدہ ہے اس کا نام جو حامیم ہے۔ سجدہ، جی کیونکہ یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے، کچھ صورتیں ہیں اسی طرح شروع ہوں گی۔ اس کا ایک نام فصلت ہے اور ایک وہی جو آپ کہہ رہے ہو حامیم سجدہ۔ انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پہ پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین کے بنانے کا پورا پروسیس 2 دن میں جو زمین بنائی، اس میں پہاڑ لگائے، اس میں آپ یہ دیکھو نا کہ جس طرح انسان ایک پورا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زمین کو پہلے تیار کیا، یہ نہیں کیا کہ ہمیں ایسے ہی بنا کے انسان تو بس اللہ تعالیٰ نے اجاڑ بیابان جنگل میں ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو سنوارا اور مطلب پورا اس رہنے کے قابل بنایا، خوبصورت بنایا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرمانبرداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کی جو ستارے ہیں، اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی
تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کی کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اس آیت میں بھی نا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے تھے، تو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب کرتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرہیز کرتے تھے، اعراض برتتے تھے، اس سے الگ رہتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ خرابیوں سے دور رہیں۔ دس از واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیڈس فرام اس، کہ ہم کوشش کرتے رہیں اپنے آپ کو خرابیوں اور برائیوں سے روکنے کے لیے۔ تو صرف ہم نے جو یہ کوشش کرنی ہے، ہماری کوشش کا اجر ملے گا ہمیں۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے دو دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہم امیجن بھی کر سکتے ہیں، مطلب اس دنیا میں ہم اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ تو اس دن یہ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، مطلب میری جسم کی کھالیں، میرے کان، یہ سب بولیں گے اور میرے اپنے اگینسٹ بول رہے ہوں گے، اگر میں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دیتے ہوئے وقت نہ گزارا تو۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی، یعنی کہ بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بعض دفعہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی اگر سوچا جائے تو اس وقت ہمارے دماغ میں شاید یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس انسان کے ساتھ جس وقت زیادتی کر رہی ہوں، یا میں کسی کی غیبت کر رہی ہوں، یا میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں، یا جھوٹ بول رہی ہوں، وہ جو بھی کچھ کام کر رہی ہوں، بھلے ہی مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت آگے جانا ہے، تمہارا یہی گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما کر کر دکھاتے تھے۔ شاید ساتھی کون ہے؟ یہ جو شیطان ہے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے ہیں۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ یعنی مشرکین مکہ کا بھی یہ کام تھا کہ جب اگر وہ ریسیٹیشن قرآن کی کہیں ہوتی تھی، رسول اللہ بیٹھ کے سنا رہے ہوتے تھے کہیں، تو وہ شور کرنا شروع کر دیتے تھے کہ کسی کے کان میں آواز ہی نہ جائے اس کی۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات ہی کرتے رہے ہیں ان کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ، اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے
وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے ہمیں کوئی موقع نہیں جانے دینا کہ کوئی اچھی بات، کوئی دین کی بات، کوئی سنت کی بات، کوئی اچھی بات اگر ہم کسی سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم نے موقع محل دیکھنا ہے مناسبت دیکھ کے، لیکن میرے اور آپ پہ آپ سمجھ لیں کہ ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہم اپنے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ یعنی کوئی خرابی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر فوراً کوئی اچھا کام کریں۔ اور تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گئی، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، بری زبان استعمال کی، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ انسان جو ابھی دشمن بنا کھڑا تھا تمہارا دوست بن جائے۔ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ شیطان کے وسوسے اگر جو دل میں نا پریشانی ڈالیں، اور پتہ کس طرح چلے گا کہ شیطان کا وسوسہ ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی a negative thing، کوئی نیگیٹو بات۔ اور اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، شیطان آ کے ڈفرینٹ ریزنز دے رہا ہے اور میں وقت ضائع کرے چلی جا رہی ہوں، فوراً اٹھیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف شیطان کی اکساہٹ ہے، یہ وسوسہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں پر سجدہ تو نہیں ہے نا، ہاں نہیں ابھی فی الواقع اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یک وہ بھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑا دردناک سزا دینے والا بھی۔ I just want to see کس کی آیت ہے۔ Anyways, let's continue۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ اجمی قرآن میننگ کہ اگر یہ عربی زبان میں نہ ہوتا تو عربوں پر یہ نازل ہو رہا ہے اور زبان اس کی لیٹس سے جی اسپینش ہوتی، تو پھر تو ان کے پاس ایک پوری حجت تھی کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ یعنی جو کورک ہوتا ہے نا، جو ایک بند کر دینے کے لیے وہ، اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ چلیے ہم یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ آیا نمبر 55، آیا نمبر 55
پہ ہم روک لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. ریال بس 4-5 مطلب 5-6 رہ گئی نہیں آیتیں تھوڑی سی رہ گئی. ختم کر لیں. چلیں ان کو پہ ختم کر لیں. میں نے کہا ٹائم ہو گیا لوگوں کو دینا. اینی ویز کوئکلی انشاءاللہ ختم ہی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اچھا کرے گا. جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. یہ بات بس نوٹ کر لیں. جو آیت نمبر یہ آپ کی 46 اس میں جو یہ کہا 46 ہے آئی تھنک سو یا 59 ہے، سوری 59. تو اس میں یہ بس یہ دماغ میں رکھ لیں کہ جو کوئی بھی میں اچھا کام کر رہی ہوں برا کام کر رہی ہوں یہ میرے لیے ہی ہے. مطلب اس کا اثر مجھ پہ ہی ہونے والا ہے، دوسروں پہ کوئی بوجھ نہیں ہے میرے گناہوں کا. ہاں وہ جو ایک لنک ہم بناتے ہیں جو ہم اور بھی اس میں دیکھ چکے ہیں کہ جی اگر ہم نے اپنے بچے کو لیٹ سے کوئی اچھائی نہیں سکھائی اور وہ غلط کام جب کرے گا تو اس کا وبال ہوگا، اس کا کنیکشن مجھ سے بنے گا جب تک وہ بچہ چھوٹا ہے. اور جب اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی اور وہ پھر بھی کر رہا ہے تو پھر وہ ہم بری الذمہ. لیکن میں نے سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا اس کا وبال میرے اوپر ہوگا. تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے. مگر جو ہی اس کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل آیا ہو. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی آسمانوں میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. صدق اللہ العظیم. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو قبول کر لے. جو کچھ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو یا بولنے میں غلطی ہوئی ہو اسے تو ہم سے اس سے معاف کر دے، اور ہماری غلطیوں کو، ان غلطیوں کو بھی، اور جو غلطیاں ہم جانے انجانے میں کرتے ہیں ان کو ہم سے دور کر دے، ہمیں معاف کر دے. جو انسان جس مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اس کو نکال دے، اور بہترین سلوشن ہر انسان کو تو دے دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس راستے پر قائم کر دے جو صرف تیری طرف جاتا ہے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.